مصرع لگایا بلغل لولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال۔ اتنا کہہ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنت جمیع خصال، آگے کا مصرع لگ نہیں رہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بلغل لولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال، بلغل لولا بے کمال ہی حسنت جمیع خصال۔ کہتے تھے پریشان آن حضور کی بارگاہ میں توجہ دی، یا رسول اللہ مصرع نہیں ہو رہا، لیٹے تو خواب میں حسین کے نانا آ گئے۔ بولتے سبحان اللہ، آگے سے لے کے پیچھے تک والے حسین کے نانا آ گئے، زہرا کے بابا آ گئے۔ اس سے شادی کیا مصرع ہے؟ تو آپ نے خواب میں سنایا، یا رسول اللہ مصرع ہے بلغل لولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یا رسول اللہ آگے کا مصرع نہیں لگ رہا ہے، حضور فرماتے شادی لگا لو، صلو علیہ وآلہ۔ آئیے ہم سب مل کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درود کو واو آتے علن سارا مجھے مل کے گنگنائے۔ پڑھیے بلغل لولا بے کمال ہی، پڑھیے بلغل لولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی بالا بے کمال کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال۔ پڑھیے پڑھیے، یہ نبی ہمارے نبی پہ ہوئے، پڑھیے بلغل لولا بکمالہ کشفت بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو مجلس حسین کا ذکر آ گیا کیونکہ اس کا لاش کا مصرع رسول اللہ نے لگایا ہے۔ اس کا لاش کا مصرع رسول اللہ نے لگایا ہے، حضور نے لگایا ہے، فاطمہ کے بابا نے لگایا ہے، حسین کے نانا نے لگایا ہے۔ یہ حسینی محلہ ہے، الحمدللہ حسینی میں بیٹھے ہیں، تشریف رکھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، حسین کا صدقہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے حسین کے صدقے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل گئی ہے، سبحان اللہ۔ اتنی گرمی تھی، بابا کہہ رہے تھے بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ حسین نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم علاج سے تمہارے لیے ہوا بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک دفعہ ایسے ہم لے اجازت ہے، زمین اچھا اجازت ہے کہنے پر یا علی، آگے پیچھے آواز ایک ساتھ، یا علی یا علی۔ شبیر تیرے گھر سا، شبیر تیرے گھر سا، گھر بار نہیں ملتا، 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 شبیر تیرے گھر سا، گھر بار نہیں ملتا۔ ارے نانا کی طرح تیرے دلدار نہیں ملتا، نانا کی طرح تیرے
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کے سے زیادہ مجمع سے نعرے چاہتا ہوں بولتے سبحان اللہ کہ ڈھالا ہے انہیں رب نے ایک شیر کے پہلے علم کی توجہ جو علم رکھتا ہے وہ توجہ کے سمجھ بولی بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں انوار کہتے ہیں ان کی جمع کہ ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں ڈھالا ہے انہیں رب نے انوار کے سانچے میں ارے عابد کی طرح کوئی بیمار نہیں ملتا عابد کی طرح قلم کی تجھ سے آس یا قلم کی تجھ سے آس علی فلک بولا علی فلک بولا خیبر کا قلعہ جس میں خیبر کا قلعہ جس نے فتح کیا پل میں خیبر کا قلعہ جس نے فتح کیا پل میں خیبر کا قلعہ جس نے فتح کیا پل میں خیبر کا قلعہ جس نے فتح کیا پل میں ارے اس شیر خدا جیسا دمدار نہیں ملتا اس شیر خدا جیسا دمدار نہیں ملتا اس شیر خدا جیسا دمدار نہیں ملتا اور حضرت عباس علمدار سے شعر جیسا بتائیں کہتے ہیں یا عباس کی بازو بھی کٹے لیکن ہمت نہیں ہاری ہے حضرت عباس کربلا کے اندر ایک الگ معاملہ ہوتا حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم ہے حضرت عباس توجہ ہماری حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں میں علم ہے ایک یزیدی بدبخت نے جس وقت حضرت عباس علمدار کے ہاتھ کے تلوار مارا حضرت عباس علمدار کا ہاتھ زمین پہ آتا اس سے پہلے حضرت عباس علمدار نے اپنے علم کو الٹے ہاتھ میں لیا وہ حضرت عباس علمدار چاروں طرف سے یزیدی بدبخت حضرت عباس علمدار کو گھیرے ہوئے تھے کبھی میرے بھائی شیخ پڑھ رہے تھے کوئی یاد نہیں ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور نے یعنی حسین نے اجازت نہیں ملی عباس کو اگر اجازت عباس کو دے دیتے تو کربلا سے ایک یزیدی بچی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے کرم کی تجھ سے آس اے کرم کی تجھ سے آس وہ حضرت عباس علمدار ایک بازو کٹا علم اس ہاتھ میں علم الٹے ہاتھ میں عباس علمدار کے یزیدی بدبخت ادھر سے ملتے ایک نے دیکھا عباس نے اسلام کے علم کو گرنے نہیں دیا
اسلام کا علم جو حسین نے دیا ہے، اسلام کا علم جو ان کے بھائی حسن نے دیا ہے، اسلام کا علم جو ان کے بابا علی نے دیا ہے، وہ اسلام کا علم جس کو رسول اللہ وہ علم عباس نے، کربلا کا وہ وفادار بھائی جس نے تمام عمر حسین کو بھائی جس نے تمام عمر حضرت عباس علمدار نے حسین کو بھائی نہیں کہا. آخری وقت حضرت عباس علمدار جب شہید ہو کے قریب ہوگا شہادت آواز سنائیں گے. حضرت عباس علمدار وہ حضرت عباس علمدار کا شان ہے. حضرت عباس علمدار آپ جانتے ہیں کیسے ہوئے حضرت عباس علمدار؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کافی وقت آ گیا. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کافی وقت آیا. آپ نے کہا امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، دونوں کے پاس بلا اب اپنے ہاتھوں سے لہرایا. ویسے آپ جانتے ہیں ان کے گھر کے اندر ایک کنیز باندھی تھی جس کا نام حفصہ تھا. حضرت امام حسن امام حسین کو وہ نہ جاتے تھے، لیکن آج خاتون جنت فاطمہ زہرا ہاتھوں سے اپنے بچی ہاتھوں حسین کو لے جاتے. زور سے بولتے سبحان اللہ. خاتون جنت فاطمہ زہرا نہلانے کے بعد امام حسن کو روٹی کھلا دیا، امام حسین کو روٹی کھلا دیا. جب امام حسین کہ منہ میں خاتون جنت فاطمہ زہرا لقمہ رکھتی تو کبھی حسین کی گردن کو چومتی تو کبھی حسین کی پیشانی. امام حسن نے دیکھا اے امی جان آپ حسین سے جب کھلاتی ہیں ذات لگا آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کبھی آپ گردن کو چومتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے، حسین کی طرف ایسے کیوں دیکھتی ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا اے بیٹے حسن تمہیں معلوم نہیں یہ میرا بیٹا حسین وہ ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. اے حسین جب تم کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کرنا، جب تم شہید ہونا اپنی ماں فاطمہ زہرا کے لوگوں کی لاد فاطمہ زہرا بہرحال اللہ رسول کرتے میں بتا رہا ہوں کہ جاتے فاطمہ جنت فاطمہ زہرا نے پلانے کا رات کا بچو جاؤ نانا جان کی قبر عمر پہ ہو جاؤ، جاؤ نانا جان کی قبر پہ حاضر. بچے چلے گئے. مولا علی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا کرم مداوت نے دیکھا آج فاطمہ کچھ جلدی جلدی معلوم ہے، فاطمہ کچھ جلدی ہے. کہا اے فاطمہ آج کیا بات ہے؟ روٹی جلدی ہو رہی ہے، بچوں کے کام جلدی ہو رہے ہیں، آج معاملہ کیا ہے؟ فاطمہ جنت فاطمہ زہرا نے کہا اے علی میرا وقت آ گیا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے اے فاطمہ تم مجھ سے بہت جلدی ملاقات کرنا. یعنی آخری وقت ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا کا. بستر پہ لیٹی فاطمہ جنت فاطمہ زہرا وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کی شان ہے کہ جب میدان محشر میں گزرے گی منادی آواز دے گا یا اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکاؤ، نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ تقیہ عالمہ بنت محمد رسول اللہ فاطمہ جنت فاطمہ زہرا ان سے سے گزر. آپ کیا سوچتے ہیں یا اہل محشر میں جب آواز ہوگی کیا ہم ہوں گے؟ نہیں، پورے میدان محشر میں انبیاء، شہداء، صالحین، صادقین، صحابہ، قطب، اقدار، غوث، کلندر، ادار، اوقات جتنے بھی ہوں گے سب کے لیے منادی ہوگی یا اہل محشر اپنی نظریں نیچی کرو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا، وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا آخری وقت ہے. علی صاحب اے مجھ سے وعدہ کرا میری زندگی میں تمہارے اوپر نبی نے نکاح کو حرام کیا، نکاح کو حرام کیا تھا. علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. علی وعدہ کرو میرا آخری وقت ہے، تم میری وصال کے بعد شادی کرو.
سوچیے آخری وقت خاتون جنت فاطمہ زہرا مولا علی کے قرار مولا علی نے کہا فاطمہ ایسی باتیں پھر خاتون جنت نے کہا اے علی آج وعدہ لو تم جب نکاح کرو گے تو بہادر گھرانے میں کرو جب نکاح کرو گے تو بہادر گھرانے میں آج ہم نکاح کرتے ہیں پیسے والے گورے میں جس میں بھی سمجھ لو لیکن فاطمہ جنت فاطمہ زہرا نے یہ نہیں کہا اس میں کرو گے اس میں کرو گے یہ نہیں کہا بلکہ کہا علی جب تم نکاح کرنا تو بہادر گھرانے میں کرنا تاکہ جو اس کے بیٹے پیدا ہوں وہ سب بہادر پیدا ہوں مولا علی نے نکاح کیا اس خاتون کا نام ام بنین سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اس خاتون کا نام علی کا نام ام بنین ام بنین کا مطلب کیا بیٹے کی ماں بیٹوں کی ماں یعنی ام بنین سے بیٹے ہی بیٹے بیٹے یعنی ایک بیٹا دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا چوتھا بیٹا پانچواں بیٹا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے جب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے تو سب لوگوں نے کہا یہ ام بنین ہے یعنی بیٹوں کی ماں نام ان کا بھی فاطمہ ہے یاد رکھیے گا علی کی دوسری زوجہ ان کا بھی نام فاطمہ ام بنین ان کا لقب یعنی بیٹے کی ماں ان کا جب ایک بیٹا اور پیدا ہوا اسی بیٹے کو حضرت عباس علمدار کہتے ہیں تکبیر نعرہ تکبیر بیٹوں میں ایک بیٹے کے نام حضرت عباس علمدار علی کے بیٹے کربلا میں بہت ہے یہ نہیں سوچے کہ حسین نے پہلے تھے عباس علی کا بیٹا اور بھی علی کے بیٹے سب کو وہی بتائیں گے علی کے بیٹے کربلا کے میدان کے اندر وہ حضرت عباس علمدار نام کی سورہ کی بڑی رہ جائے حضرت عباس علمدار حضرت عباس علمدار سبحان اللہ آج عباس کہو یا عباس ہے کرم کی تم سے آس مولا علی بیٹھے تھے مولا علی بیٹھے کرم کا وجود کریم سامنے 1000 کا لشکر ہے کتنا لشکر ہے کتنا لشکر آنے کس کا لشکر لیکن یہاں کافر کا لشکر 1000 کا ادھر امام حسن ادھر حسین ادھر عباس علی کے سامنے کرتے بیٹھے علی کے سامنے کرتے بیٹھے مولا علی نے سارے بیٹوں کی طرف دیکھا سامنے مشرکین کا لشکر 1000 کا سب مستنڈے ایک سے ایک بہادر سب طاقتور عرب کے جانے پہچانے پہلوان علی بتا رہے توجہ ہمیں کرا کیا ہوا علی بتا رہے سارے بہادر بڑے بڑے مستنڈے اور لڑے جائے گا امام حسن کھڑے اگر 20 آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوں اور آپ نہیں اکیلے پھر جائیں آپ نہیں بولیں گے ہم آپ کہیں گے آپ وہاں پہ کیوں نہیں لڑے آپ کہیں گے حضرت وہ 20 تھے ہم اکیلے تھے اکیلے بکیلے ہوتے 1 سے 2 ہوتے تو ہم انہیں بتاتے کیا بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے وہ اپنی تعداد میں تھے وہ اپنے علاقے میں تھے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کہا سوچو عباس حسن حسین علی کہاں بیٹھے ہیں 1000 کا لشکر ہے علی نے کہا میرا کون بیٹا جائے گا حسن کھڑے ہوئے حسین کھڑے تلوار دی تھی بابا ہم علی نے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا سبحان اللہ دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا حسن حسین بیٹا بیٹھ جاؤ تو میری بیٹی کہاں تو نبی کی بیٹی
تمہارے لیے تو قرآن صحیح ابنا انا و ابناکم نبی کے بیٹے تو قرآن کہہ رہا ہے. میں نے کہا علی کا بیٹا کون؟ جیسے کہ علی کا بیٹا کون؟ عباس کا بیٹا. سبحان اللہ. عمر کتنی؟ 12 سال. اب سوچئے 12 سال کا بچہ آپ کی نظر میں ہوگا، لیکن یہ بچہ نہیں ہے، یہ گھر بھی کیا ہے، گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا مانی. عباس اللہ 12 سال کھڑے ہو گئے. بابا ہم جائیں گے، ہم لڑیں گے. علی نہیں، عباس آ گیا. عباس کو عباس آ گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عباس تم جاؤ گے، تم لڑو گے. ایک ہے سامنے پہلوان ہے، ایک سے ایک ٹنڈا ہے، ایک سے ایک بہادر ہے، تم لڑو گے. عباس نے کہا بابا اجازت تو دیکھے. دیکھیے مولائی لوگ خاموش نہیں رہتے، مولائی لوگ خاموش نہیں رہتے. میں خاموش ہوں، آپ بولے. عباس نے کہا اجازت تو دو بابا. کے بعد سبحان اللہ عباس نے کہا اجازت دیجیے. جنگ آپ کے سامنے ہے، کربلا کا منظر ہے، آپ سامنے رکھیے. ایسے عباس کو رکھیے. عباس نے کہا بابا اجازت دیجیے. عباس پھر علی نے کہا عباس سامنے جو تو ایک خلا تھا، تنہا جانا ہے، ایک ہزار کے مقابلے میں تنہا جانا ہے. عباس نے اپنے بابا کی طرف علی کی طرف کہا بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دو تو کبھی معاف نہ کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اے کرم کی تجھ سے آس، اے کرم کی تجھ سے آس. بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلا دو، خیبر کو آپ نے سنا بابا اگر خیبر کی یاد نہ دلاؤ. خیبر کیسا خیبر جان؟ مولا علی جان رہے تھے، جنگ خیبر کا میدان ہے، جنگ